کبھی ایسا ہوا کہ آصف کرمانی صاحب کو پتہ چلا ہو کہ یہ ایک مسودہ ہے جو تقریر کا ہے، جو پہلے ہی کہیں سے لکھا لکھایا آ گیا اور میاں صاحب کے سامنے رکھنا اور انہوں نے پڑھنا ہو؟ ایسے آتی ہے اسکرپٹ بیس تقریر؟ نو تو گجرانوالہ جلسے کی جو تقریر تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا چونکہ میں اس وقت پریزنٹ تھا، پتہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہی لوگ جو میاں صاحب کو ان کی تقریریں لکھتے رہے انہوں نے. شہباز صاحب مجھ سے ذرا خفائی رہتے ہوتے تھے جن کی آج تک مجھے وجہ کا پتہ نہیں چل سکتا. 1999 کا کو کیا مشرف صاحب یا نواز شریف کو پھانسی دینے کا بھی سوچ رہے تھے؟ جو لیڈرشپ کی طرف سے مجھے بتایا گیا وہ یہی تھا کہ ان کے عزائم یہی. آپ نا ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ عمران خان نے اس سسٹم کو ننگا کر دیا. آپ سسٹم سمجھتے ہیں کس کو ہیں؟ یہ وہ سسٹم ہے جو غربت پیدا کر رہا ہے، یہ وہ سسٹم ہے جو بے روزگاری پیدا کر رہا ہے، یہ وہ سسٹم ہے جو جاب لیس یوتھ جونس ہے وہ پیدا کر رہا ہے. ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ تھا جو آپ بھی کہتے تھے کہ اس بیانیے کو لے کے چلتے تھے، آج سر وہ سٹینڈ کرتا ہے کہیں وہ ہے ابھی؟ نہیں، وہ اس کی تو بڑا عرصہ ہوا، وہ اس کی تدفین ہو چکی ہے، تو کب کا دفن کر دیا گیا. کس نے دفن کیا؟ سر یہ ساری باتیں تب یاد کیوں نہیں رہتی جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں؟ بھائی اقتدار میں بعد میں کیوں یاد آتی ہیں؟ اچھا کیا ہم نے اقتدار میں کیا 420 ٹھگی کی ہے ذرا بتا دیں. آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ہم نہیں ڈیلیور کر پائے. نہیں، ٹھگی تو کوئی نہیں نا کی. ٹھگی تو بھائی ٹھگی تو عام ہم بندے کے لیے بھی نہیں کچھ کیا. 190 ملین پاؤنڈ جونس ہیں وہ تو نہیں ہم نے ٹھگے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. نہیں سر، آپ اس وقت تو صرف ایک سسٹم کا حصہ تھے نا. میں حصہ تھا، میں اس کا حصہ ضرور تھا، لیکن میں صرف نہیں تھا. کسی مائی کے لال میں جرت تھی نواز شریف کے سامنے ایسی بات کرے؟ پھر آپ میاں صاحب کو یہاں سے جو رپورٹیں دی گئیں لنڈن میں کہ جی 2/3 میجورٹی ملی، ایک شخص کا مائنڈ آپ نے بنایا. جن لوگوں نے بنایا میں کہتا ہوں ان کو الٹا لٹکاؤ. ایک صاحب جو بڑے باخبر، انہوں نے مجھے کہا کھانا کھاتے کھاتے کہ اس دفعہ نواز شریف کو عدلیہ کے ذریعے نکالا جائے، اور ایسا ہی ہوا. یو ٹرن لیں گے؟ خان صاحب والا یو ٹرن نہیں، پی ایم لین میں واپسی کا یو ٹرن. واپس نہ جا وہاں کہ تیرے شہر میں منیر، جو جس جگہ پہ تھا وہ وہاں پر نہیں رہا. نہ سمجھوں یا ہاں سمجھوں؟ ایسے کہہ رہے نا چٹی نہ ہے. سلام، خوش آمدید. میں احتشام اللہ بہلیم اور آپ پبلک پوڈ کاسٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میرے لیے بڑی اہم ہے کیونکہ میں ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ. جب ہم کسی ایک ایسی شخصیت کے پاس پہنچتے ہیں جو علم کا دریا ہوتا ہے، جو تاریخ وہ ایسے بتاتا ہے، فنگر ٹپس ہوتی ہیں ان کے سامنے. آصف کرمانی کو کون نہیں جانتا؟ اب میاں صاحب کے ساتھ جب چلتے تھے تو وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میاں صاحب انہیں اپنا چوتھا بھائی کہتے تھے. سائے کی طرح چلتے تھے. اقتدار کے ایوانوں میں جب گونجتی تھی ان کی آواز تو وہ ایک آواز ثابت ہوتی تھی. آج انہی کے پاس موجود ہیں، کچھ پرانی یادیں بھی ڈسکس کریں گے. دل کے ڈاکٹر ہیں لیکن آج کل دل جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا کر بیٹھے ہیں. کیوں کر بیٹھے ہیں آج انہی سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب دل کے ڈاکٹر ہیں. آج کل دل کو کیا ہو گیا آپ کے؟ دل کا ڈاکٹر تھا کبھی، پھر وہ سیاست کے میدان میں آ گیا. ایک خام خواہ، پتہ نہیں وہ فیصلہ صحیح تھا کہ غلط تھا. تو لیکن اصل بات یہ ہے کہ چھوٹا یا بڑا سینے میں دل ہونا چاہیے اور دھڑکتے رہنا چاہیے تاکہ زندگی رواں دواں رہے. ارے میاں صاحب آپ کو کہتے تھے کہ میرے چوتھے بھائی ہیں آپ. میاں صاحب کے ساتھ ہمیں ایک شخصیت دکھائی دیتی تھی. کوئی کہتا تھا کہ میں نے میاں صاحب سے ملنا ہے، آصف کرمانی کو کہیں. کوئی کہتا تھا میاں صاحب سے ٹائم لینا، آصف کرمانی کو کہیں. سائے کی طرح کیا ہوا کہ آج سایہ مانند ہو، علیحدہ ہو گیا، سیپریٹ ہو گیا؟ دیکھیے، میرا بڑا نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت ہی ایک سال ہا سال ان سے بڑا عزت، محبت، احترام کا رشتہ رہا ہے. آج بھی میں ان کے لیے وہی جذبات رکھتا ہوں اور انشاءاللہ مرتے دم تک ان کا احترام اور عزت میرے دل میں رہے گی. لیکن کچھ سیاسی وجوہات تھیں، کچھ ذاتی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا، سچی بات ہے، ڈس ہارٹنڈی میں تھک گیا تھا. میرا ذہن بھی تھک گیا تھا، میرا دل بھی تھک گیا تھا. اور خصوصاً کچھ سرد رویے تھے جو ان سے، خصوصاً جب نواز شریف صاحب لندن چلے گئے اور ان کا ضرورت سے زیادہ قیام ہو گیا 4 سال، گو کہ میرا ان سے رابطہ رہا. لیکن ان کی غیر موجودگی میں کچھ لوگ جو دیور نو بڈیز، تو وہ اپرچونسٹ ہوتے ہیں نا جو ان سے، جی جی. تو وہ پھر چھلانگے مار مور کے ایک درخت سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے درخت، تو وہ پھر
میں مس فٹ اپنے آپ کو فیل کرنا شروع ہو گیا تھا. کچھ لوگوں کے رویے بھی ایسے تھے. تو پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، چونکہ سیاست جون سی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان عزت کے لیے کرتا ہے. اب تو لوگ پیسے کے لیے کرتے ہیں نا، یا کی ہے لوگوں نے سیاست پیسے کے لیے. میرے نزدیک سیاست ہوتی ہے ایک عبادت ہے، یہ بڑا ایک پیغمبری کام ہے، اور یہ خدمت کے جذبے کے تحت کی جاتی ہے جو کہ نواز شریف صاحب کیا کرتے تھے. لیکن جب وہ غیر فعال ہو گئے تو میں بھی فعال نہ رہا. تو ایسا کچھ تھا جو میں نے سمجھا کہ اب ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے نا. تو وہ وقت جون سا تھا، اس وقت کاتب تقدیر نے کچھ اور لکھا ہوا تھا، اب کاتب تقدیر نے کچھ اور لکھ دیا، تو میں دونوں حال میں راضی ہوں. اچھا کرمانی صاحب، آپ تقاریر لکھتے تھے، آپ اور کچھ اور پارٹی کے لوگ اور دیگر، عرفان صدیقی صاحب لے لیجئے، پرویز رشید صاحب لے لیجئے. نواز شریف صاحب کی جو بنیادی اسپیچ رائٹر تھے وہ عرفان صدیقی صاحب مرحوم تھے. جی جی. اور اس میں ان پٹ نواز شریف صاحب پرویز رشید صاحب سے بھی لیا کرتے تھے، مجھ سے بھی لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار ہم چند ایک اور بھی صحافی تھے جن سے ہم سینئر صحافی بہت، جی جی. ان سے بھی کبھی کبھار ان پٹ لے لیتے تھے. اور میاں صاحب کی اپنی میں ایک عرض کروں کہ ان پٹ سب سے زیادہ اسٹرانگ اور تگڑی ہوتی تھی. یہ اردو کی بات میں کر رہا ہوں. جی جی. اور انگلش کے جو میاں صاحب کی جو بلٹ پوائنٹس کہہ لیں یا اسپیچ رائٹنگ کہہ سکتے ہیں اس کو، اس کی طارق فاطمی صاحب بنیادی طور پر وہ کام کرتے تھے. یہ لوگ تھے بس. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ آصف کرمانی صاحب کو پتہ چلا ہو کہ یہ ایک مسودہ ہے جو تقریر کا ہے، جو پہلے ہی کہیں سے لکھا لکھایا آ گیا، اور میاں صاحب کے سامنے رکھنا اور انہوں نے پڑھنا ہو؟ ایسے آتی ہے اسکرپٹ بیس تقاریر؟ نو 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 نواز شریف وہ نہیں اس مزاج کا، وہ نیور نیور نو نو. ایک ان میں خوبی تھی، دیکھیں میں نے جیسے عرض کیا نا کہ جب وہ ایک سپیچ آ جاتا تھا ڈرافٹ ہمارے پاس، تو پھر وہ اس کو جب فائنل اس کو شکل دے دی جاتی تھی تو پھر وہ مجھے اپنے سامنے بٹھا کے کہتے تھے کہ اب آپ اس کو ذرا پڑھو، سناؤ مجھے. تو وہ میں سناتا تھا، تو اس میں پھر وہ تھوڑی سی ترمیم بھی، ایڈیشن یا ڈیلیشن خود فرمایا کرتے تھے، اور وہ بڑی ٹھیک کرتے ہوتے تھے اس میں. تو لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے علاوہ کوئی کسی نے ان کو کبھی. سر گجرانوالا جلسے کی جو تقریر تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا چونکہ میں اس وقت تو ادھر تھا، پتہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہی لوگ جو میاں صاحب کو ان کی تقریریں لکھتے رہے ہیں انہوں نے لکھی. سر آپ کو لگتا ہے کہ وہ تقریر نے میاں صاحب کی سیاست کو بڑا نقصان پہنچایا؟ نہیں، میں تھوڑا سا آپ سے ڈفر کرتا ہوں. میاں صاحب کی سیاست کو اگر نقصان پہنچایا ہے تو وہ تو ان کے اپنوں نے پہنچایا. ان لوگوں نے جو جا کر میاں صاحب کو لندن میں جہازوں میں جاتے تھے اور جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے دستبردار کروایا، تو اس سے میں کہتا ہوں نقصان پہنچا. وہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بھی پتا، آپ دیکھ لیجئے کون لوگ جاتے تھے. میں تو نام لینے میں بلیو نہیں کرتا. یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو فون کیا کرتے تھے کہ ہماری ملاقاتیں کروا دیں؟ یہ وہی لوگ ہیں یہ جن کو آپ نے بھی ریکومنڈ کیا میاں صاحب کو، میاں صاحب ان سے مل لیجیے ایک دفعہ؟ ہاں ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو سیاسی معاملات تھے وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی میاں صاحب سے ڈائریکٹ رابطے میں نہیں آ سکتا تھا، وہ اس کو میرے ذریعے ہی جانا ہوتا تھا. یہ ایک میاں صاحب نے ہی اصول وضع کیا تھا. تو بہت لوگ ہیں اس میں، تو اب ان گنت نام ہیں، میں کس کس کا نام لوں کس کس کا نہ لوں. آپ کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کرمانی صاحب وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے نئے چہروں کو میاں صاحب کے سامنے انٹروڈیوس کروایا. مثال لے لیجیے مفتاح اسماعیل صاحب، اسد عمر صاحب، محمد زبیر صاحب، یہ سارے لوگوں کو میاں صاحب سے انٹروڈیوس کروانے والے آپ ہیں. نہیں، میں تھوڑی تصحیح کر دوں اس میں. جہاں تک تو یہ اسد عمر اور زبیر کی بات ہے، جی جی، ان صاحبان کی، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے شہباز شریف صاحب اور سلیمان شہباز صاحب کا ایک اور صاحب کے بارے میں بھی آیا تھا، مصدق ملک صاحب کے بارے میں، وہ سلیمان شہباز نے مجھے کہا تھا. لیکن ان دونوں بھائیوں کے حوالے سے ان دنوں، چونکہ ابھی یہ 2012 کی بات ہے، تو جاتی عمرہ میں میاں صاحب مختلف خیال لوگوں سے، جن میں صحافی بھی تھے،
ایک دانشور انٹلیکچوئلز لوگ بھی ہوتے تھے، تو وہ ایک برین اسٹارم سیشنز ہم کیا کرتے تھے، میٹنگ 50 60 لوگوں کی، کہ بھئی کل کو اگر اقتدار میں نواز شریف صاحب آ جائیں 2013 کے الیکشن میں، تو ہمارے پاس کیا پروگرام ہونا چاہیے، کیا ایجنڈا ہونا چاہیے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ان کا مجھے فون آیا تب شہباز شریف صاحب کا کہ بھئی یہ 2 نام لکھ لیں، ان کو بھی میٹنگ میں بلائیے۔ اوکے. تو ظاہر ہے میں نے تو ایک ایک چیز نواز شریف صاحب کے اپروول سے کرنی ہوتی تھی، تو جب میں نے نواز شریف صاحب کو عرض کیا کہ جس طرح شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ یہ 2 نام، کوئی اسد عمر صاحب ہیں اور ایک زبیر، میں نہیں جانتا تھا انہیں، تو تمہیں ایسا نہیں کہا کون لوگ ہیں یہ؟ تو میں نے کہا جی کہ اس طرح شہباز صاحب کی طرف سے آیا، تو کہنے لگے ٹھیک ہے بلا لیجیے۔ دیٹ از ہاؤ دے اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو آور میٹنگز۔ وہ کچھ مہینہ چلے وہ سیشن جو ان سے تھے، اس میں مہینہ یا 2 مہینے تب یہ دونوں بھائی تشریف لایا کرتے تھے۔ پھر اٹ سو ہیپن کہ غالباً ان کی کوئی ایک سینٹ کی سیٹ خالی ہوئی تھی بائی الیکشن میں، تو میرا خیال ہے جو مجھے بتایا گیا کہ شاید اسد عمر صاحب خواہش مند تھے اس سیٹ کے لیے، لیکن وہ پھر چونکہ جب کور میٹنگ ہوئی تو اس میں یہی ہوا کہ جی ابھی تو یہ نیو کمر ہیں، ابھی تو یہ میٹنگز کی حد تک آتے ہیں، تو وہ پھر ٹکٹ کسی اور کو دیا گیا، پرانے ورکر کو۔ اسد عمر کو نیو کمر کہہ کے سینیٹر کا ٹکٹ نہیں دیا گیا، لیکن محمد زبیر کو نیو کمر ہونے کے باوجود گورنر بنا دیا گیا۔ ہاں نہیں رک لینا، اب یہاں رک جائیں ذرا۔ اسد صاحب تو پھر چلے گئے نا پی ٹی آئی میں، زبیر صاحب ٹک گئے، نمبر 1۔ مفتاح اسماعیل صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی، میں وہ بھی عرض کر دوں آپ کو، ہم کراچی گئے ہوئے تھے وزٹ پہ، 2 دن کا ہمارا ٹور تھا، تو کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں بیک ٹو بیک میٹنگز چل رہی تھیں کہ جی صبح 8 سے 9 میڈیا کے ساتھ، 10 سے 11 وکلاء کے ساتھ، پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ، انٹلیکچوئلز کے ساتھ، بزنس کمیونٹی کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر ہے میں وہ بھاگ دوڑ میں ہی لگا رہتا تھا، آئی ریئلی ورکڈ لائک اے ہارس، تو لیگ ورک بھی کیا، مینٹل ورک بھی کیا۔ تو میں اب اس بھاگ دوڑ میں تھا، تو مجھے ایک نوجوان میرے پاس آ گیا، تو اس نے مجھے کہا کہ جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں کہا حکم۔ تو اس نے کہا یہ سارا ارینجمنٹس جو ہیں یہ میں ہی اس کو لک آفٹر کر رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے کہا اچھا، تو فرمائیے۔ تو اس نے کہا جی مجھے وعدہ کیا تھا میرے سے ممنون حسین صاحب نے، جو بعد میں صدر بنے، جی تو وہ کافی عرصہ ہو گیا، وہ مجھے کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کراچی آئیں گے تو میں تمہاری ان سے ملاقات ہاتھ ملواؤں گا، تو وہ کبھی بھی نہیں ہوا جی۔ تو یہ سارے انتظامات میرے ذمہ ہی ہوتے ہیں۔ تو پتہ نہیں میرے ذہن میں ایک دم کیا آیا، میں نے کہا اچھا چلے آؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نوجوان کا، تو میں اوپر اس کو میاں صاحب کے سویٹ روم میں لے گیا۔ تو وہاں سویٹ روم کے باہر ان کے بیڈ روم کے باہر ایک سٹنگ لاؤنج ہوتا ہے، میں نے کہا تم بیٹھو یہاں۔ تو میں اندر گیا تو نواز شریف صاحب مجھے پوچھنے لگے کہ میٹنگز ریڈی ہیں؟ میں کہا ہاں جی میٹنگز ریڈی ہیں، ایک آپ کا پرستار باہر آیا ہے تو اس سے تصویر آپ نے اتروانی ہے۔ تو کہنے لگے میں نیچے تو آ رہا تھا۔ میں نے کہا جی نیچے رش بہت ہو جاتا ہے، تو مجھے پڑھا لکھا سا آدمی لگا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں، آپ آئیے۔ تو جب وہ باہر آئے، پھر میں نے فوٹوگرافر تھے مرحوم، اللہ اس سے مغفرت کرے، ذوالفقار بلتی صاحب، میں نے انہیں بلایا، میں نے کہا بلتی صاحب پکچر لیں۔ تو پھر اس نوجوان کی میاں صاحب کے ساتھ میں نے تصویر اتروائی، وہ اس نوجوان کا نام مفتاح اسماعیل تھا۔ تو ایسے وہ پھر قریب آئے۔ پھر میاں صاحب کو جب میں نے بتایا کہ یہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، پرابیبلی ہی واز PhD ان اکنامکس، جی تو دیٹ از ہاؤ، لیکن بہت سے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایکنالج کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے۔ تو بس ٹھیک ہے، میرا کام تھا کہ اچھے لوگ جو ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، جو کوئی سوچ سمجھ رکھتے ہیں، ان کو میں اپنے لیڈرشپ کے قریب لاؤں۔ محمد زبیر، جیسے آپ نے کہا اسد عمر وہ چھوڑ کے چلے گئے، محمد زبیر نیو کمر تھے، ان کو گورنر بنا دیا گیا، وہ کہاں سے؟ وہ بھی کوئی پیچھے سے سفارش تھی، کیا ہوا تھا؟ یہ اس طرح ہوا کہ جب پرائم منسٹر 2013 میں نواز شریف صاحب بنے تو وہاں ایک میڈیا سیل وجود میں لایا گیا، ٹھیک ہے، جس کو مریم نواز شریف نے ہیڈ کیا۔ تو انہوں نے ایک اپنی وہاں ٹیم جنریٹ کی، کیونکہ ان لوگوں کی نواز شریف صاحب تک ڈائریکٹ رسائی ان معنوں میں نہیں تھی،
تو ان کے لیے ایزی تھا کہ یہ سارے لوگ جو تھے جن کو نئے فیسز تھے یہ مریم نواز صاحبہ کی سیاسی چھتری کے نیچے جمع ہو گئے. اوکے. ان میں زبیر صاحب بھی تھے. تو اٹ سو ہیپن کہ جب گورنر کی تبدیلی کا فیصلہ ہوا تو مجھے نواز شریف صاحب نے اور مریم بی بی نے انہوں نے کہا کہ ہم نے زبیر صاحب کو گورنر بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ یہ اطلاع شہباز صاحب کو دے دیں. تو میں نے مریم بی بی کو کہا کہ بہتر ہے آپ دیں، کیونکہ شہباز صاحب مجھ سے ذرا خفائی رہتے ہوتے تھے جن کی آج تک مجھے اس کی وجہ کا پتہ نہیں چل سکا. تو آج بھی خفا ہے؟ نہیں، اب تو بہت خفا ہو گئے چونکہ میں چھوڑ چکا ہوں. لیکن بہرحال تو وہ میں نے انہیں وہ تو مجھے یاد ہے مریم میسج کرنے لگی تو، لیکن پھر مجھے مریم نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کہیں انہیں کہ اس طرح یہ فیصلہ ہوا ہے. تو جب میں نے پھر شہباز صاحب کو کال کی، ہی واز دین چیف منسٹر پنجاب، تو میں نے کہا جی یہ فیصلہ ہوا ہے. تو وہ ذرا تھوڑا کچھ خفا سے ہوئے بعد میں مجھ سے کہ آپ مجھے فیصلہ سنا دیتے ہیں، مجھ سے حکم سنا دیتے ہیں، مشورہ مجھ سے نہیں کرتے، یہ وہ اس قسم کی بات. میں نے کہا جی بہرحال میرا تو نہیں، میرا کام، میں تو ایک پوسٹ مین ہوں، ڈاکیا ہوں، مجھے خط پکڑایا، میں نے آپ کو ڈیلیور کر دیا، آپ جانے، آپ کے بھائی صاحب جانے. اینی وے اس دوران جب یہ تھوڑی بات پھیلی، چونکہ اور بھی کچھ امیدوار تھے گورنر بننا چاہتے تھے اور لابنگ کر رہے تھے اپنے لیے. کون کون نام تھے اس میں؟ چلیں کراچی میں تو مفتاح اسماعیلی بچتے ہیں، کیا وہ بھی شامل تھے؟ وہ بھی غالباً انٹرسٹڈ ہوں گے. تو مجھے ایک پارٹی کے بڑے سینئر لیڈر کا فون آیا. اس نے مجھے کہا، انہوں نے، اب وہ مسلم لیگ نون میں نہیں ہیں وہ، اوکے، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ذرا دیکھ لیجئے، سنا ہے کہ آپ زبیر صاحب کو گورنر بنا رہے ہیں سندھ کا، تو ان کا چیک کر لیں ڈومیسائل بھی ہے سندھ کا کہ نہیں. اوکے. میں نے کہا یار اچھا، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں. تو مجھے یاد ہے کہ میں پھر اس میڈیا سیل میں نے نواز شریف صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ جا کے پوچھئے زبیر کو. تو میں جب وہاں میڈیا سیل میں گیا جہاں مریم بی بی تشریف رکھتی تھیں تو یہ سارے لوگ وہیں ہوتے تھے. تو میں نے پھر ان کو ذرا بلایا، تو میں نے ان کو پوچھا زبیر صاحب کو، جی کہ آپ کے پاس ڈومیسائل سندھ کا ہی ہے نا؟ تو کہنے لگے ہاں. میں نے کہا اس طرح کچھ ہمیں کہا گیا ہے کہ شاید ہم چیک کر لیں تو دیکھ لیجئے کل کو کوئی امبیرسمنٹ کاز نہ ہو. تو کہنے لگے نہیں میرے پاس سندھ کا ہی ہے. میں نے کہا آل رائٹ. میں نے آ کے نواز شریف صاحب کو بتا دیا، میں نے کہا جی نہیں وہ میں نے چیک کر لیا، وہ کہتے ہیں میرا سندھ کا ہی ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر آپ انہیں کہیں پرنسپل سیکرٹری کو کہ ان کی نوٹیفیکیشن کا کر دیں. میں نے کہا تو اس طرح وہ گورنر بن گئے. لیکن پھر مجھے پرائم منسٹر نے کہا، انہوں نے ایک نام دیا مجھے، کہنے لگے آپ ان کو فون کریں اور ان کو کہیں کہ سوری کر لیں کہ ہم انہیں گورنر نہیں بنا سکے سندھ کا. میں نے کہا جی کس کو؟ تو فرمانے لگے کہ آپ مشاہد اللہ خان سے معذرت کر لیں. تو پھر میں نے مشاہد اللہ خان مرحوم کو فون کیا، تو انہوں نے پہلی گھنٹی پہ میرا فون اٹھایا. اٹھاتے ہی سارے پہلی گھنٹی پہ تھے. اب تو اٹھائیں گے بھی نہیں، کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. آپ نے چیک کیا؟ نہیں میں نہیں کیا. میں ایک اپنی معلوم ہے نا، ظاہر ہے مجھے رویے پتہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے. تو یہ چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والی قوم ہے نا ہماری. اینی وے تو میں نے جب مشاہد صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، جب میں نے انہیں بتایا تو وہ 1 منٹ کے لیے، 1 آدھے سیکنڈ کے لیے خاموشی سی فون پہ چھا گئی. تو مجھے لگا شاید فون ڈسک بند کر گئے ہو. تو میں نے کہا ہیلو. میں نے کہا مشاہد بھائی آپ سن رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں سن رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ معذرت کر لیں آپ سے، ہم زبیر صاحب کو بنا رہے ہیں پرائم منسٹر گورنر. کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بس ٹھیک. لیکن بڑی ان کا دل بجھ سا گیا. تو یہ ہوتا رہتا ہے سیاست میں. پھر ٹھیک ہے. سر 1999 کا کو کیا مشرف صاحب میاں نواز شریف کو پھانسی دینے کا بھی سوچ رہے تھے؟ میری جو مجھے بتایا گیا، جو لیڈرشپ کی طرف سے مجھے بتایا گیا، وہ یہی تھا کہ ان کے عزائم یہی تھے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اوپر، تو مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. تو وہ نہیں پھر ہو سکا. لیکن سر کیا اس پہ سوچا جا رہا تھا؟ جو مجھے بتایا گیا، جو میرے کانوں میں باتیں پڑیں لیڈرشپ کی طرف سے. میاں صاحب نے کوئی آپ سے ڈسکس کیا؟
ہاں ان کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میاں صاحب کے وجود کو ختم کیا جائے. تو سر سیٹلمنٹ کہاں پہ ہوئی پھر جا کے، اور سیٹلمنٹ تو کس نے پھر کروائی؟ سیٹلمنٹ تو ہوئی نا پھر جب وہ بے نظیر صاحبہ، آپ کو تو یاد ہے جب جی 10 ستمبر 2007 کو نواز شریف صاحب تشریف جی لائے، جی بالکل. انہیں واپس بھیج دیا گیا سعودیہ. وہ تو پھر جب NRO کر لیا بے نظیر صاحبہ نے، تو اس کے بعد پھر وہ جو کنگ عبداللہ تھے تو انہوں نے پھر مشرف کو کہا کہ جب آپ ان کو آنے دے رہے ہیں تو پھر ان کو بھی آنے دیں. تو دیٹ از ہاؤ پھر میاں صاحب اچھا تشریف سر، لائے. آپ کو 2 دفعہ گورنر کی آفر دی میاں صاحب نے کہ آپ گورنر بن جائیں، آپ کیوں نہیں بنے؟ 2 باتیں تھیں. ان کی خواہش تھی کہ پہلے انہوں نے مجھے فرمایا کہ گلگت بلتستان کا تم گورنر بن جاؤ، چونکہ میں وہاں سے گلگت کا الیکشن جیت کے آیا تھا کیمپین کر کے، اللہ کے حکم سے ہمیں فتح نصیب ہوئی. تو وہ میں نے کہا نہیں جی میں وہ نہیں اتنی دور جا سکتا، میرے والد بزرگ ہیں تو وہاں تو کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو میں تو وہاں 10 دن موسم خراب رہتا ہے، فلائٹس نہیں آتی ہیں، تو میں رہنا چاہتا ہوں اسلام آباد ہی، تاکہ 3-3.5 گھنٹے کی مسافت پہ لاہور ہے. پھر جب پنجاب کے گورنری کا آیا تو اس میں بھی انہوں نے مجھے 2 دفعہ کہا، اور یہ ریکارڈ کی بات ہے. ایک دفعہ ایک پارٹی کی پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں میاں صاحب تشریف لائے. وہاں ایک وفاقی وزیر کے گھر میٹنگ تھی منسٹر انکلیو میں، وہاں بھی انہوں نے مجھے کہا. اس سے پہلے ایک دفعہ ہم ان کے ساتھ میں ٹریول کر رہا تھا ہیلی میں، تو رائیوڈ میں انہوں نے ڈراپ کرنا تھا، پھر میں نے ایک فنکشن میں جانا تھا، تو مجھے انہوں نے تب بھی کہا کہ جب اترے ہیلی پہ تو کہنے لگے یار آپ بن جائیں گورنر. تو میں نے انہیں دونوں دفعہ یہی کہا کہ آپ کیوں مجھے اپنے آپ سے دور کرنا چاہ رہے ہیں. پھر میں یہ سمجھتا تھا کہ اس وقت ایک بہت ڈائنامک اور ایک ایگریسو چیف منسٹر موجود ہے، ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب کی صورت میں. پھر حمزہ صاحب بھی ایک طرح کے ڈیفیکٹو چیف منسٹر تھے. تو گورنر کا رول کو بنتا نہیں تھا کہ بھئی گورنر کا کیا کام تھا کہ صبح کسی یونیورسٹی میں جا کے فیتا کاٹ دے، شام کو چائے پیتا پیتا پائپ پکڑ کے کیاریوں کو پانی لگائے. اس کا اب رول اور تو ہے نہیں، گورنر کا تھا. تو میں نے کہا کہ میں جا کے وہاں اپنے آپ کو بڑا ایک پیرالائز فیل کروں گا. تو میں نے میاں صاحب سے دونوں دفعہ معذرت کی. اچھا آپ اپنے لیے معذرت کر لیتے تھے، لیکن کبھی محمد زبیر گورنر بن جاتے تھے، کبھی آپ چودھری سرور کو گورنر بنوا دیتے تھے. نہیں دیکھیں، میرا ان کے ساتھ کوئی کلیش نہیں تھا. اچھا چودھری سرور کو گورنر بنانے میں آپ کا کتنا کردار تھا؟ نہیں، میں کردار تو کیا ہونا ہے جی، مطلب وہ ایسا ہوا تھا کہ مجھے چوہدری صاحب کے فون آئے، سرور صاحب کے، کہ جی میں میاں صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ٹائم لے دیجیے. تو میں کوشش کر رہا ہوں، تو وہ ابھی مجھے ٹائم نہیں مل رہا. تو ہی واز اے بٹ ڈس ہارٹنڈ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. تو میں نے میاں صاحب کو کہا کہ آپ ملنے انہیں وہ ملنا چاہ رہے ہیں. تو میاں صاحب نے کہا چلو آپ ٹائم میرا کر دو. تو خیر ایک میٹنگ ہو گئی. اس میٹنگ میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تشریف فرما تھے، میں تھا اور چودھری سرور صاحب تھے. تو چودھری سرور صاحب نے میاں صاحب کو کہا کہ آپ نے اور شہباز شریف صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا گورنر بنانے کا. تو مجھے تو سارے لوگ پوچھتے ہیں، تو میرے لیے بڑی ایک عجیب سی سچویشن ہوتی ہے، تو آپ مجھے وعدہ پورا کیجیے. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں آپ ایڈوائزر بن جائیں. مجھے کہنے لگے آپ بھی انہیں بتائیں ایڈوائزر بن جائیں گے، میرے قریب رہیں گے یہ وہ. تو میں نے میاں صاحب کہا کہ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، تو آپ تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، تو آپ وعدہ پورا کر دیں، اپنا بنا دیں انہیں گورنر اگر آپ نے وعدہ کیا ہے تو. اس پہ میاں صاحب ایک لمحے کے لیے رکے. تو مجھے کہنے لگا اچھا چاہیے آپ میرے پرنسپل سیکرٹری کو کہتے ہیں کہ ان کا نوٹیفیکیشن کرتے ہیں. اوکے. تو وہ پھر گورنر سرور صاحب گورنر بن گئے. اچھا سر پی ایم ایل این کے بارے میں نا تاثر ہے کہ اگر یہ لگاتے ہیں تو کھاتے بھی ہیں، اپنوں کو بڑا فائدہ دیتے ہیں. تو سر آپ سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں تھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے فائدے لیے؟ جب لگاتے تھے تو کھاتے بھی تھے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں اس چیز پہ نہیں بلیو کرتا کہ لگاتے ہیں اور کھاتے ہیں. کسی نے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی حرام خوری کی ہو تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. جہاں تک میں نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں، آج میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن میں حقائق کو نہیں جھٹلا سکتا، میں غلط بیانی نہیں کروں گا، میری عادت نہیں، میرے خون میں نہیں. نواز شریف کرپٹ آدمی نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو میں نے کسی کرپشن میں ملوث نہیں دیکھا. باقی اگر کوئی ہماری پارٹی کے کسی بندے نے کوئی ہیرا پھیری کی ہے
اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو سر یہ والا جو بیانیہ ہے کہ ملک لوٹ کے کھا لیا، چور ڈاکو، یہ کہاں سے پھر بنا؟ یہ بیانیہ اس لیے بنا کہ جس شخص نے یہ بیانیہ بنایا اس کے پاس خود کوئی بیانیہ نہیں تھا. اس کے پاس ایک ہی بیانیہ تھا، نفرت کا، گالم گلوچ کا، لوگوں کی عزتیں اچھالنے کا. آپ مجھے ایک صرف یہ بتائیے، مجھے لوگ کہتے ہیں جی کہ شاید پتہ نہیں یہ کیوں. دیکھیں، جو نواز شریف صاحب کی خوبی ہوگی وہ میں بیان کروں گا. کمی بیشی ہر انسان میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کا تو نام تک نہیں تھا پیناما میں. نکال کے دکھائیں مجھے کہاں پیناما میں نواز شریف صاحب کا نام تھا. بھئی ان کے بچوں کی کمپنیوں کا ذکر تھا نا، نمبر 1. پھر 350 لوگوں کے کہ 349 لوگوں کے پیناما میں نام تھے، ان پہ کیوں نہیں کیس چلا؟ ایک وہ شخص، میں اس کی کوئی غیر ضروری حمایت نہیں کر رہا، دیز آر دا فیکٹس، کہ نواز شریف صاحب کا پیناما میں نام نہیں تھا، ان کا ایف آئی آر میں نام نہیں تھا، اس کو کیوں رگڑا گیا؟ باقی جو 349 یا 348 لوگ تھے، آپ ان کے نام جانتے ہیں؟ کدھر گئے وہ؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ناحق ان کو سزا دی گئی تھی. تو سر وہ کیس کس نے بنایا تھا؟ جی، کیس کس نے بنایا تھا تب؟ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور اس وقت کی جو عدلیہ تھی. اب میں ایک واقعہ سن لیجیے آپ. جی. میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ میرے پاس اسلام آباد تشریف لاتے ہیں. یہ 2013 دسمبر کی بات ہے. ابھی عمران خان کے 2014 کے دھرنے شروع نہیں ہوئے تھے. تو وہ کہیں جا رہے تھے آگے ناردرن ایریاز میں، تو وہ ایک رات میرے پاس رکے اسلام آباد. تو رات کھانے پہ ان میں سے ایک صاحب جو بڑے باخبر اور کچھ اہم حلقوں کے قریب تصور کیے جاتے تھے، انہوں نے مجھے کہا کھانا کھاتے کھاتے کہ دوستی یاری تھی. پنجابی میں کہنے لگے، یار، میں اردو میں کہہ دیتا ہوں، یار اس دفعہ نواز شریف کو عدلیہ کے ذریعے نکالا جائے گا. اوکے. اب یہ میں کب کی بات کر رہا ہوں؟ 2013 دسمبر کی. نومبر ہوگا، ابھی آئے کتنا عرصہ ہوا تھا؟ ہمیں 5 مہینے بھی نہیں. 5 جون 2013 کو نواز شریف حلف اٹھاتا ہے اور مجھے دسمبر میں یہ بات بتائی جاتی. تو میں نے کہا یار کیا نان سیریس بات ہے. میں کہا یار تسی کھانا کھاؤ تو جاؤ جدھر جا رہے. بعد میں پھر جو حالات جس طرح ٹرن ہوئے، جس طرح وہ انفولڈ ہوئے، وہ پھر مجھے وہ بات آج تک نہیں ان کی بھولتی کہ اس شخص نے کہا تھا کہ نواز شریف کو اس دفعہ عدلیہ کے ذریعے نکالا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا. اچھا سر، آپ نا ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ عمران خان نے اس سسٹم کو ننگا کر دیا. آپ سسٹم سمجھتے ہیں کس کو ہیں؟ سسٹم یہ وہ سسٹم ہے جس میں امیر تر ہوا ہے، غریب تر ہوا ہے، جس سسٹم میں میرٹ نہیں ہے، جس سسٹم میں جن لوگوں کے لیے یہ ملک قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بنایا تھا 98% وہ لوگ ہیں، اور اس ملک پر قابض ہو گیا ہے اشرافیہ 2%، جنہوں نے پاکستان کی دولت، وسائل، میرٹ سب جون سا اس پر قبضہ کیا ہوا ہے. میں اس سسٹم کی بات کرتا ہوں کہ یہ سسٹم جون سا ہے، یہ وہ سسٹم ہے جو کہ غریب پیدا کر رہا ہے، یہ وہ سسٹم ہے جو غربت پیدا کر رہا ہے، یہ وہ سسٹم ہے جو بے روزگاری پیدا کر رہا ہے، یہ وہ سسٹم ہے جو جاب لیس یوتھ جون سا ہے وہ پیدا کر رہا ہے. وہی سسٹم جس سے آپ بھی بینیفیشری تھے، خان صاحب بھی بینیفیشری تھے، تمام ابھی تک بینیفیشری رہنے ہیں نا سسٹم سے. لیکن سر جب ان کو سسٹم سے نکال دیا جاتا ہے تب بھی کیوں ننگا کرتے ہیں؟ میری سن لینا. جی. عمران خان نے یہ، میں نے جو آپ بات کی نا ننگا، ہاں، اس نے سسٹم کے کپڑے اتارے ہیں، ایکسپوز کیا ہے اس سسٹم کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گلا سڑا سسٹم ہے، یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر سکا. آپ مجھے بتائیے 75-76 سالوں میں مثال ایک دیتا ہوں آپ کو. ایوب خان کے زمانے میں بے مثال ترقی ہوئی ہے. یہ لوگوں کو میری بات شاید ہضم نہ ہو، یہ ریکارڈ کی بات ہے. بے مثال ترقی ہوئی، انڈسٹریلائزیشن ہوئی، انفراسٹرکچر بنا، اسلام آباد شہر بنا، سب کچھ ہوا. لیکن مجھے بتائیے 75 سے 76 سال اس ملک کو ہو گئے بنے. ایک عام آدمی کی، غریب آدمی کی، سفید پوش کی، مڈل کلاس کے آدمی کی زندگی میں بہتری آئی ہے کوئی؟
آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیں. ایوب خان کے زمانے میں مشہور ہوا، بدنام ہوا، 22 خاندان لوٹ کے کھا گئے، 22 خاندان لوٹ کے کھا گئے، 22 خاندان. آج وہ 22,000 ہو چکے ہیں جو اس ملک کی دولت اور وسائل کو لوٹ رہے ہیں، جن میں ٹیکس چور ہیں. ٹھیک ہے جی. پارلیمنٹ آپ کی جون سی، اس میں ان سب اشرافیہ کی پروکسی بیٹھی ہے. بتائیں مجھے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں پارلیمنٹ میں جو مڈل کلاس یا غریب کلاس کی نمائندگی کر رہے ہیں. دے آر آل پروکسیز آف دس elite کرپٹ کلچر. اس نظام کے میں کہتا ہوں چینج کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایسے نظام سے جو میرٹ پہ ہو، جہاں عدالتیں انصاف دیں، جہاں آئین اور قانون کی بالادستی ہو. مجھے اکثر میں بات کرتے تھے تو میں نے ایک دفعہ نواز شریف صاحب کو پوچھا، میں نے کہا جی یہ پاکستان کے جو ایشوز ہیں آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑی مجھے شارٹ سا ایک جواب دیا جو مجھے سمجھ آ گیا. پھر انہوں نے کہا کرمانی صاحب جس دن پاکستان کی عدالتیں انصاف دینا میرٹ پر شروع ہو جائیں گی، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. یہ وہی بات ہے جو چرچل نے بھی کہی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں، جب لنڈن جون سا تھا وہ سٹی آف فائر اینڈ فیومز تھا، دھوئیں اٹھتے تھے، اتنی بمباری کی اس نے ہٹلر نے. تو جب وہ ونسٹن چرچل جب نکلا دورے پر تو اس کو ایک کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ کیا دیکھتے ہو گریٹ برٹن کا مستقبل اس جنگ کے دوران؟ تو چرچل نے، بڑا تو قابل آدمی تھا، اس نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ اس نے کہا یہ کیا بات، میں سوال گندم جواب چنا، تو یہ تو نہیں اس نے، میں کہہ رہا ہوں. اس نے کہا جی میں نے کچھ پوچھا یہ ہے کہ تم مستقبل کیا دیکھ رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو عدالتوں. اس نے کہا مجھے پہلے اس سوال میرے کا جواب دو، کیا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ تو صحافی نے کہا ہاں بالکل، کورٹس آر فنکشننگ. اس نے کہا پھر گریٹ برٹن کو کچھ نہیں ہوگا. انصاف انصاف انصاف. عمران خان نے جن پوائنٹس کو اٹھایا ہے وہ محرومیاں تھیں لوگوں کی. مثال ہے، یو آر اے ینگ مین، آپ کا بہت ابھی پڑھا، ہم تو اپنی آدھی سے زیادہ عمر کھا پی گئے ہیں. میں وہ شخص ہوں خوش قسمت جس نے پاکستان ایک ٹالرنٹ، ایک صبر و تحمل والا، برداشت والا پاکستان دیکھا ہے، اور مجھے یہ پاکستان بھی دیکھنا پڑ رہا ہے. عمران خان کی جہاں تک بات ہے، اس نے وہی باتیں جون سی ہم عام لوگ گلیوں محلوں میں کرتے ہیں، اس نے اس کو ہائی لائٹ کیا، لوگوں نے اس کی بات اس کو سن لیا. اس نے اگر کہہ دیا چور چور تو لوگ چور چور کہنا شروع ہو گئے. اصل کیا تھا کہ لوگوں کی محرومیاں تھیں. انفراسٹرکچر ضروری ہے، ڈیمز بننا ضروری ہے، موٹر ویز بننا ضروری ہے، لیکن بھائی پیٹ میں روٹی بھی ضروری ہے. ان سب چیزوں سے زیادہ پیٹ میں روٹی ضروری ہے. تو اس نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا. ڈیلیور ماشاءاللہ خان صاحب بھی نہیں کچھ کر سکے. ان کے بھی دیکھا جائے تو ان کے بھی جو بیگیج تھے اس میں، جو ان کے بارے میں جو ان کے قریبی لوگ تھے، وہ آپ کے سامنے ہیں سر. آپ کو لگتا ہے با اختیار ہیں یہ؟ نہیں ہے نا تو چھوڑ دو. یہ تو کر سکتے ہو. میں نہیں راضی تھا پی ایم ایل این سے، میں نے چھوڑ دی. ہمت کرو پھر چھوڑ دو. اگر آپ با اختیار نہیں ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، آپ کی کوئی چوائس جون سی ہے اس کو نہیں اکنالج کیا جاتا، تو چھوڑ دو. یا تو رنا بڑا ڈیلیور کر رہے ہو، کوئی مہنگائی کم ہو گئی، غربت کم ہو گئی، بے روزگاری کم ہو گئی، یوتھ کی آپ نے کوئی جابز دے دی ان کو، تو چلو سمجھ آتی ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ مجھے بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آپ مجھے، کیا یہ عوام کو، کامن مین کو، میں پھر کہتا ہوں لوگوں، میں بول بول کے تھک گیا ہوں اور میری باتیں سن سن کے لوگوں کے کان پک گئے ہیں. غریب اور سفید پوش مڈل کلاس جس کو کہتے ہیں، اس کو کوئی ڈیلیور کر سکا ابھی تک؟ ہوا ہے؟ چاہے وہ عمران خان تھا، باشمول آپ کے، یس جی یس، باشمول عمران خان کے، باشمول پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے، بامشمول ان کے یہ جو 2 سال ہونے والے ہیں. بتا دینا مجھے کون سی چیز سستی ہوئی ہے؟ مہنگائی جھوٹ بولتے ہیں یہ وزارت خزانہ والے کہ جی پتہ نہیں کتنی ہو گئی ہے، 5-6%. جائیں مجھے بتائیں کون سی چیز ہے جس میں کمی آئی؟ اچھا ایک مثال ہے کہ یہ با اختیار نہیں ہے، تو آپ وزیر اعظم کو اس وقت کیا دیکھتے ہیں؟
کیا ہے وہ؟ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ با اختیار نہیں ہے. آپ نہیں، کہہ آپ نے رہے ابھی ہیں کہا ہے سر. اب میں نے یہ کہا, آپ نے مجھے فرمایا کہ با اختیار نہیں ہے, میں نے کہا کہ اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں, میں نے یہ کہا. آپ کو لگتا ہے با اختیار ہیں؟ نہیں, چلیں اب آپ نے خود کہہ دیا با اختیار نہیں ہے. روٹین معاملات ہیں چل رہے, وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس وقت ایز اے پرائم منسٹر وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ایک کامیاب ترین چیف منسٹر تھے, اوکے. لیکن وہ ان کی ریفلیکٹ نہیں کر پائے وہ پرائم منسٹرشپ میں آ کے. مثلاً جہاں تک میں سمجھتا ہوں, جب صوبے کے چیف منسٹر تھے وہ تب بھی بیوروکریسی پر بہت اعتماد کرتے تھے, بھروسہ کرتے تھے, اور انہی پر وہ ڈپینڈ کرتے تھے. یہی پیٹرن وہ فالو کر رہے ہیں مرکز میں بھی, اور یہی پیٹرن پنجاب میں بھی فالو ہو رہا ہے کہ جتنے مشاورت جو ہے وہ بیوروکریسی کر رہی ہے. اور بیوروکریسی کیا کرے گی مجھے بتائیں, وہ عوام کو کیا فائدہ دے سکتی ہے یا کیا؟ سر یہ جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ تھا, جو آپ بھی کہتے تھے کہ اس بیانیے کو لے کے چلتے تھے, آج سر وہ سٹینڈ کرتا ہے کہیں؟ وہ ہے ابھی؟ نہیں, وہ اس کی تو بڑا عرصہ ہوا, وہ اس کی تجہیز و تکفین ہو چکی ہے, تدفین ہو چکی ہے, تو کب کا دفن کر دیا گیا. کس نے دفن کیا وہ؟ یہ جو اپرچونسٹ ٹولے تھے جن کو اپنے جھنڈوں کی فکر تھی, جو اپنی گاڑیوں پہ جھنڈے چاہتے تھے, جو میں نے بتایا نا بھر بھر کے جہازوں میں جاتے تھے. سر نام بھی بتائیں نا بھائی آپ کو سب, اب تو آپ اتنے بہادر, نہیں آپ بات یار, ببانگ دوہل بات کرتے ہیں, دیکھیں نام نہیں لیتے. یہ پر آپ ریکارڈ کی باتیں ہیں, میں ذاتی ناموں میں یقین نہیں رکھتا اس طرح, جب میں کرٹیسائز نہیں کرتا. ہاں تاریخ کی بات کریں گے اگر آپ کوئی, وہ میں ضرور نام لوں گا. آپ بھی جانتے ہیں, آپ میرے منہ سے کیوں سننا چاہتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کون, اگر آپ باخبر صحافی نہیں ہیں تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں بیٹھے؟ آپ کو نہیں معلوم کون جہازوں میں جاتا تھا, کون لوگ تھے جنہوں نے آ کے پھر نواز شریف صاحب کا پیغام دیا پارلیمانی پارٹی میں کہ جس طرح ہم نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کا ووٹ دینا ہے. ایوری بڈی نوز دیٹ. میرے منہ سے کیوں سننا چاہتے ہیں آپ؟ جو مین لیڈرشپ تھی اس میں سے ایک بندہ تھا جس نے ووٹ نہیں کیا تھا پارٹی کا, ان کو نہیں ووٹ دیا تھا, باقی تو سب نے لائن میں لگ کے دیا میرے سمیت. کیوں کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے دستبردار اس ٹولے نے کروایا جو چاہتا تھا ہر قیمت پر اقتدار لینا, چونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کی اب معاملات خراب ہو گئے. تو یہ تو میوزیکل چیئر ہے نا, ایک کبھی مطلب دو فریقین میں میوزیکل چیئر کھیلی جاتی ہے, ایک کرسی ہے, دو سیاسی گروہ ہیں, کبھی ایک بیٹھ جاتا ہے کبھی دوسرا بیٹھ جاتا ہے. آپ اس کو 9 مئی کو دیکھتے کیسے ہیں؟ میں 9 مئی کو ایک بہت بڑے سانحے کے طور پہ دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی وہ اپنے خواب میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتا, وہ خواب بھی نہیں یہ دیکھ سکتا کہ اپنی پاک فوج اور عسکری تنصیبات پر حملہ کرے. ٹھیک ہے. جن لوگوں نے کیا ہے حملہ, ان کی آڈیوز موجود ہیں, ان کی ویڈیوز موجود ہیں, ان کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں, اور اس سانحے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم سے کم اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا. دیکھیں مجھے یہی اختلاف ہے, آپ نے غلطی کی ہے بلکہ جرم کیا ہے, شہداء کی قبروں کو آپ نے بے حرمتی کی, جی ایچ کیو پہ آپ نے حملہ کیا, ٹھیک ہے, آپ تو انڈیا کے اعلی کار بن گئے, جنہوں نے بھی حملہ کیا اس دن وہ انڈیا کے اعلی کار بن کے انہوں نے کیا. کوئی اپنی فوج پہ بھی چڑھتا ہے یار. آج آپ کی فوج ہے تو انڈیا آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا. 2025 میں ایک اگر کامیابی لی ہے پاکستان نے, جس سے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا, تو میں یہی کہوں گا کہ جب انڈیا نے حملہ کیا تو فوج نے ان کے دانت کھٹے کیے. کس سیاستدان کا بیٹا لڑا جا کے محاذ پہ؟ شہادتیں کون دے رہا ہے اس ملک میں؟ فوج دے رہی ہے, جوان دے رہے ہیں. کل ابھی میجر عدنان کوئی صاحب ہیں, ان شہید ہوئے ہیں, جوان شہادتیں ہو رہی ہیں یار. انہیں کہیں نا اپنے بچوں کو بھیجیں محاذوں پہ, آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا ان کو. جب تک آپ کے دونوں بارڈرز پر میرے بھائی, ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر پر آپ کا دشمن موجود ہے, انڈیا آپ کا ازلی دشمن ہے, ویسٹرن بارڈر پر آپ کا اس کی پراکسی ہے افغانستان, آپ فوج پر چڑھ دوڑتے ہیں. تو یہ جن لوگوں نے کیا ہے, ظاہر ہے ان کی ویڈیو کلپس موجود ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہیں. جی ایچ کیو کے باہر
پشاور میں کور کمانڈر کے گھر کے باہر، لاہور میں جناح ہاؤس کور کمانڈر کے گھر کے باہر میاں والی فضائیہ پر آپ سے پتھر مار رہے یا میں مار رہا تھا؟ کون مار رہے تھے؟ کون لوگ تھے جو پتلونے لہرا رہے تھے؟ آپ نہیں جانتے انہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ راحت بیکری کے باہر کون لوگ تھے؟ جو خواتین تھیں وہ کس پارٹی سے ان کا تعلق تھا؟ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ۔ 1 ہو، 1000 ہو، 1,00,000 ہو، پاکستان کی فوج پر، یہ میں سمجھتا ہوں، مجھے جو مرضی کہیں، آئی ڈونٹ کیئر، پاکستان کی فوج پر حملہ کرنا پاکستان پر حملہ کرنے کے مترادف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ ایک 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، ان کے اپنے ہیں، میں آئی ہیو ریگارڈ اینڈ ریسپیکٹ فار ہم، محترم نعیم بخاری صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو میں، 2 انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں عمران خان کو کہتا کہ ہاتھ بھی نہ لگانا اس 190 ملین پاؤنڈ کو۔ پھر مجھے آپ یہ بتائیے، یہ محترمہ فرح گوگی صاحبہ کون تھیں؟ احسن جمیل گجر صاحب کون تھے؟ ان کا کیا کام تھا؟ پھر وہ جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا ٹائکون ہے جو یہاں سے بھاگا ہوا ہے، اس کا کیا تعلق تھا عمران خان صاحب سے؟ عمران خان صاحب ایک طرف اس نظام کو چینج کرنے کی بات کر رہے تھے، ایک طرف ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ جن لوگوں کو لے کے چل رہے تھے آپ خود بتائیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں نا کہ ڈیلیور نہیں کو کر سکا۔ پاکستان میں آپ کو وہ شخص چاہیے جس کے ہاتھ صاف ہوں کرپشن سے، جس کے پاس، جو بہادر بھی ہو، جس کے پاس اکنامک روڈ میپ ہو کہ اس ملک کا مسئلہ ہے معیشت، ویژن ہو اس کے پاس، دلیر ہو، بہادر ہو، کرپٹ نہ ہو، اور نو کہنا بھی جانتا ہو، نو کہنا بھی جانتا ہو۔ مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب الیکشن ہو چکے تھے 2013 کے، تو ویٹنگ پیریڈ تھا، پی ایم ایل این جیت چکی تھی میجورٹی سے، تو ہمیں کسی ڈیلیگیشن کوئی آ رہا تھا اوورسیز سے، باہر سے، تو ملنے جانا پڑا اسلام آباد۔ ابھی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے نواز شریف صاحب، ویٹنگ میں تھے۔ تو جب ہم واپس آ رہے تھے جہاز میں، تو مجھے کہنے لگے اور سناؤ اب کیا ہونا ہے، یہ تمہارے ذہن میں یہ وہ۔ تو میں نے کہا سر میں کوئی 1-2 باتیں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ کہنے لگے بولو۔ میں نے کہا سر جو لیڈر ہوتا ہے اس میں کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ لیڈر بہادر ہوتا ہے، بزدل لیڈر نہیں ہو سکتا۔ میں کیا آپ بہادر ہیں؟ لیڈر کے پاس ویژن ہونی چاہیے، آپ کے پاس ہے۔ لیڈر آنےسٹ ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں نواز شریف آنےسٹ ہے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ایک اور کوالٹی ہونی چاہیے جو آپ میں نہیں ہے۔ آپ بہادر ہیں، آنےسٹ ہیں، ویژن ہے آپ کے پاس پاکستان کو آگے لے جانے کی، لیکن ایک اور چیز ہونی چاہیے، ضروری ہے، جو قائد اعظم میں تھی، آپ میں نہیں ہے۔ تو مجھے یاد ہے وہ جہاز نے ٹیک آف کیا تھا، تو انہوں نے اپنی ٹائی ایسے ڈھیلی کی، بٹن کھولا، تو مجھے کہنے لگے او کی۔ میں کہا سر نو کہنا بھی سیکھ لیں۔ تو کہنے لگے تمہارا مطلب ہے کہ اپنی آنکھیں یہاں سے یہاں لے جاؤں؟ میں نے کہا نہیں، اتنی پیچھے نہ لے جائیں، یہاں سے یہاں لے آئیں، ماتھے پہ رکھ لیں، ماتھے پہ رکھ لیں۔ آپ کو نو کہنا لیڈر کو آنا چاہیے۔ یو کین ناٹ پلیز ایوری بڈی۔ قائد اعظم نو کہتا تھا تو پاکستان بن گیا، اگر وہ یس کہہ جاتا تو پاکستان نہ بنتا۔ سر آنکھیں ماتھے پہ رکھنے کا مقصد پاکستان میں تو کچھ اور ہے، مطلب کچھ اور بھائی ہے۔ میں نے اور انداز میں بات کی تھی نا، اب وہ مطلب چینج ہو گئے ہیں، یہاں تو ہر کوئی اپنا مطلب نکال لیتا ہے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ کھوٹے کھرے کی پہچان ہونی چاہیے، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا ان کو۔ اقتدار میں ہم جا رہے ہیں سر اس وقت، کیونکہ اقتدار کے آپ کے دوست اور ہوتے ہیں، اپوزیشن کے دوست اور ہوتے ہیں، میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اور زندہ مثال آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا نہیں، میں یار میں سچی بتاؤں، میں بڑے سکون میں ہوں۔ اس کی ذات کا
پاک کا بڑا اللہ کا کرم ہے. نہیں کہیں نہ کہیں اقتدار تو مس کر رہے ہوں گے. نو نیور. میں نے اقتدار بچپن سے یار دیکھا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں میں پوری پیدا زندگی ہوا تھا, دیکھا, اب آخری ٹائم پہ میں پیدا ہوا تھا, میرے گھر جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ہاں میری ایک خواہش تھی کہ میں سیاست کروں صاف ستھری, اور جو بھی میرا رول تھا وہ میں نے رول پلے کیا. میری اب کوئی خواہش نہیں ہے. اگر میری کوئی خواہش ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ میرے بچوں کا, آپ کے بچوں کا, 25 کروڑ عوام کی جو آئندہ نسل ہے اس کا مستقبل تابناک ہو, محفوظ ہو, پاکستان مضبوط ہو, معاشی طور پر بھی, دفاعی طور پر بھی ترقی کرے. لیکن سر یہ ساری باتیں تب یاد کیوں نہیں رہتی جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں؟ بھائی اقتدار میں بعد میں کیوں یاد کیا آتی ہیں؟ اچھا کیا ہم نے اقتدار میں کیا 420 ٹھگی کی ہے, ذرا بتا دیں. آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ہم نہیں ڈیلیور کر پائے. نہیں ٹھگی تو کوئی نہیں نہ کی. ٹھگی تو بھائی ٹھگی تو ہم نے بندے کے لیے بھی نہیں کچھ کیا نا. 190 ملین پاؤنڈ جو سے وہ تو نہیں ہم نے ٹھگے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. نہیں سر آپ اس وقت آپ تو صرف سسٹم کا حصہ تھے نا. میں حصہ تھا, میں اس کا حصہ ضرور تھا, لیکن میں صرف نہیں تھا. میں تو رائے دے سکتا ہوں. لیکن آپ کے تھرو بہت کچھ ہو رہا تھا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے معاملات. ہاں میں ایک مثال کانفیڈینشیل ملاقات میں میں مثال دے دیتا ہوں. ابھی میاں صاحب کو پرائم منسٹر بنے اگست کے مہینے کی بات ہے 2013 کی. آپ کو یاد ہوگا لاہور میں آٹے کی شارٹیج بہت ہو گئی تھی, اور سپر لیڈ نے لگا دی اخباروں نے کہ شیر آٹا کھا گیا. اگر آپ نکالیں اس جی جی. وہ میں اپنے جہاں رہائش پہ تھا, صبح اخبار پڑھا تو میں ڈیلی پی ایم ہاؤس جاتا ہوتا تھا. میرے فرائض تھے, پہلا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میاں صاحب سے میٹنگ ہوتی تھی, جو انہوں نے مجھے کام دینے ہوتے تھے دے کے. خیر وہ میں نے اخبار اپنی بغل میں دبایا, میں چلا گیا. پھر میں میاں صاحب کے پاس پہنچا تو مجھے کہ ہاں کی خبر ہے. میرے سے پنجابی میں گفتگو کرتے تھے. کی خبر ہے جی. میں نے وہ اخبار سامنے رکھ دی. جنہیں کی میں کہ جی شیر آٹا کھا گیا. کسی مائی کے لال میں جرت تھی نواز شریف کے سامنے ایسی بات کرے پرائم منسٹر کے کی؟ فوراً انہوں نے اے ڈی سی کو بلایا. انہوں نے کہا مجھے چیف منسٹر پنجاب سے بات کرو, شہباز شریف صاحب سے. میاں صاحب نے کہا کہ 24 گھنٹے دے رہا ہوں, یہ آٹے کی شارٹیج ختم کرو. مجھے پھر کہنے لگے اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ سے مجھے منگوا کے ڈیٹا دو کہ پچھلے 1 سال میں آٹے کی قیمتیں کتنی بڑی کم ہوئی ہیں. ساری مجھے جہاں موقع ملتا تھا میں کامن مین کے, غریب مڈل کلاس کو جو تکلیف ہوتی تھی اس پہ بات کرتا تھا. سر آج بھی ویسے لیکن میرا فارن افیئرز میں جو میرے متعلقہ ہی نہیں ہے چیز. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ وہ دور جون سا تھا نواز شریف کا, یہ نہیں تھی کہ میں اس کا حصہ تھا. آپ وہ میری بات مکمل نہیں ہوئی. اگر ترقی پاکستان میں جن ادوار میں ہوئی ہے, جیسے میں نے ایوب خان کا غیر جمہوری دور تھا لیکن آخر میں انہوں نے بھی جمہوریت بحال کر دی تھی. اگر کوئی ترقی ہوئی ہے پاکستان میں اور اگر ریلیف ملا ہے لوگوں کو جتنا بھی, تو وہ یا ایوب خان کے دور میں ملا ہے یا نواز شریف صاحب کے دور میں ملا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. سر ابھی آپ نے آٹے کی بات کی, آج بھی سر آٹے کی شارٹیج ہے اس وقت. چینی مہنگی ہوئی ہے, چینی کی شارٹیج ہے. اور سر آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ فلور ملز کن کی ہیں, شوگر ملز کن کی ہیں. اب کیوں نہیں مسئلہ حل ہو رہا؟ وہ اب شاید میرے جیسا بندہ وہاں بتانے والا نہ کوئی ہو. میں یہی تو روتا ہوں کہ سب اچھا کہنے والے اب موجود ہیں. یہ سب ڈھولک گروپ ہے, قبال گروپ ہے, یہ جو کہتے ہیں سب اچھا جی, سب اچھا جی. وہ بین الاقوامی مہنگائی ہو گئی ہے. میں ایک آپ کو آج بات کہہ دوں, نواز شریف کو میں نے ہمیشہ غریبوں کے لیے بہت متفکر پایا. میں تو خود سوچتا ہوں, سر پکڑتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میاں صاحب خاموش کیوں ہیں. یہ جو آج ہو رہا ہے یہ نواز شریف سے دل پہ پوچھیں, دل کی بات اگر وہ بتائیں وہ بھی مطمئن نہیں ہوں گے. جائیں, میں آپ لکھتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں, کہہ دیں, سیاسی بیان دے دیں کہ میں مطمئن ہوں جی, ترقی ہو رہی ہے بڑی. اس کے دل میں جھانک کے دیکھو گے وہ مطمئن نہیں ہے سسٹم سے. خاموش کیوں ہے پھر؟ یار میں نے کئی دفعہ کہا اس کی بڑی وجوہات ہیں. کوئی ایک وجہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ قریب ترین لوگوں میں رہنے والے لوگ؟ وجہ یہ ہے میرے بھائی, دیکھیں, نہیں پھر پوری بات سن لیں, شارٹلی جلدی کر دیتا ہوں. دیکھیں, ایک تو میاں صاحب 4 سال جب لنڈن رہے نا, تو ایک رابطہ بھی ان کا ختم ہو گیا تھا لوگوں سے, بہت سلیکٹیو لوگوں سے تھا. اس کے بعد ووٹ کو عزت دو کا جب نعرہ میاں صاحب نے لگایا تھا تو ہی واز دا پاپولر لیڈر آف پاکستان.
22 اپنا اپریل 2022 کو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے تو اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی بہت نیچے تھی، لیکن اس کے بعد جب آپ الیکشن میں نہیں گئے، نواز شریف صاحب کی خواہش کے مطابق نہیں گئے الیکشن میں، وہ چاہتے تھے الیکشن میں جائیں، آپ ان کے برعکس نہیں گئے، ایک اور 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جون سی تھی اس کا ملبہ گرا آپ پر. پھر آپ میاں صاحب کو یہاں سے جو رپورٹیں دی گئیں لنڈن میں کہ جی 2/3 میجورٹی ملے گی، ایک شخص کا مائنڈ آپ نے بنایا. جن لوگوں نے بنایا میں کہتا ہوں ان کو الٹا لٹکاؤ، جنہوں نے نواز شریف صاحب کو زمینی حقائق سے آگاہ نہیں کیا کہ ایک اور لیڈر پاپولیرٹی اس کی ایمرج کر چکی ہے اور وہ پاپولر ہو گیا بہت زیادہ. صحیح ہوا غلط ہوا، آئی ایم ناٹ فار پی ٹی آئی، میں پی ٹی آئی میں نہ جانا میں نے نہ میرا ان سے مزاج ملتا ہے، لیکن میں گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ وہ ایک پاپولر لیڈر بنا اور ابھی بھی ہے. وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے ان کو آگاہ نہیں کیا گیا. یہ جو چمچا گروپ ہے نا جون سا، جو جوتے پالش کرنے والا، اور یہ جو ہے انہوں نے ان کو مس گائیڈ کیا. پہلے ان سے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دستبردار کرا کر ان کی پاپولیرٹی کم کی، باجوہ صاحب کو ووٹ دلوا کر. اس کے بعد ان کو لنڈن میں مس گائیڈ کیا، میں سمجھتا ہوں مس گائیڈ کیا کہ جی بہت پاپولیرٹی آئیں جی آپ. سر لنڈن میں آپ کو نہیں بلایا، آپ کو دعوت نامہ نہیں نہیں، بھیجا، میں اس سے کال نہیں کی آپ بھی؟ میں اس سے پہلے 2 دفعہ مل آیا ہوا تھا میاں صاحب کو. لیکن یہ سب کچھ جب غلط ہو رہا تھا، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک اچھے محسن ہونے کے ناطے آپ کو جانا چاہیے تھا؟ میں اتنا افورڈنگ نہیں ہوں کہ میں ان لوگوں کی طرح ہر مہینے چلتا جاؤں. اس میں سب کچھ محفوظ ہے، جو میں نواز شریف صاحب کو کہتا رہا ہوں اس میں سب محفوظ ہے. میرا ضمیر صاف ہے، میرے ہاتھ بھی صاف ہے. میں نے اپنے لیڈر کو غلط مشورہ نہیں دیا، ایون لنڈن میں بھی 2 دفعہ میٹنگ بھی ہوئی میری، یہ گواہ ہے. شاید خاقان عباسی صاحب بھی ایک میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے بھی بڑی صاف گوئی سے بات کی، جو ایک وہاں بیٹھے کسی ایک سینئر لیڈر کو بڑی ناگوار گزری. میں اپنا فرض پورا کیا، میرے پاس میرے ثبوت موجود ہیں کانورسیشنز کے کہ میں کیا کہتا رہا کہ سر وطن واپسی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیجئے گا. ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری اور جاب لیس یوتھ سے ہے. ان کے لیے کچھ ہمیں کرنا ہوگا. میاں صاحب تو الیکشن میں جانا چاہ رہے تھے، وہ تو کہتے تھے 10 دنوں کے اندر الیکشن میں چلے جاؤ. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو روکا کس نے؟ وہ آ گیا عمران خان، انہوں نے کہا جی یہ تو عمران خان آ گیا وہاں سے مارچ لے کے، تو یہ سمجھے گا کہ ہم ڈر کے شاید کرا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں چلو وہ مارچ لے کے آ گیا، جو اسلام آباد کے درختوں کو آگ لگانی تھی بلو ایریا لگا لگو کے وہ جب چلے گئے تو پھر کرا دیتے. یہاں یہ نواز شریف صاحب کو نقصان پہنچا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائنل فیصلہ تو پھر انہوں نے کیا نا. اگر وہ اڑ جاتے، ڈٹ جاتے کہ نہیں کراؤ الیکشن، اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی نہیں تھی، کوئی دو رائے نہیں اس میں. ٹھیک ہے، اس وقت آپ پر فارم 47 کا الزام نہ لگتا. آپ نے وہ جو 2 سال کا عرصہ تھا اور 16 مہینے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جس میں آپ نہ ڈیلیور کر سکے، اور پھر وہ جو بیج بو گیا ہے نفرت کے عمران خان، اس کو تو فصل تو کاٹنی پڑے گی. نہیں، یہ آپ فارم 47 کو الزام سمجھتے ہیں، حقیقت سمجھتے ہیں؟ ابھی والی جو بحث میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جو ایک ہوا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہیں، لیکن اس کا ایک تو وہ ہو گیا ہے، اب کانٹرڈکٹ ہو جاتی بات، لیکن کہ اب الیکشن ٹریبیونل نے تو نواز شریف صاحب کو کلیئر کر دیا. سو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے انڈیویجول لیول پہ ہوا ہے کیا ہوا ہے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے عوامل تھے جنہوں نے مل کر میاں صاحب کی سیاست کو متاثر کیا ہے. کرمانی صاحب اس وقت عمران خان صاحب اڈیالہ میں ہیں، 2018 میں میاں صاحب اڈیالہ ہوتے تھے. ابھی خان صاحب کی جو فیملی ہے اور ان کے جو لیڈران ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا. آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ فیملی کو پورا دن باہر بٹھا کے رکھتے ہیں، ووٹر کینن رات کو ہو جاتی ہے اور گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. میاں صاحب 2018 میں تھے، لوگ تو کہتے تھے انہیں ملنے دیا جاتا تھا، 5 10 لوگ جاتے تھے. تو یہ غلط نہیں ہے ملنے دیا جائے؟ ایک میں تصحیح کر دوں کہ میاں صاحب سے ملنے سب سے پہلے میں گیا تھا، مجھے نہیں الاؤ کیا گیا تھا. اوکے، یہ ریکارڈ کی بات ہے. میں اگست میں گیا تھا کہیں
2018 میں، لیکن مجھے نہیں ملنے دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر ملاقاتیں کرنے ہم کرتے تھے، اڈیالہ میں بھی کرتے تھے، کوٹ لکھپت میں بھی جاتے تھے. وہ پھر تھوڑا لینینسی تھی، لیکن شروع میں مہینہ ڈیڑھ وہ بھی سختی رہی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قیدی ہے اس کو جو جیل میں اس کا مینیول ہے اس کے مطابق اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور فیملی کو اور وکلا حضرات اور چند جو لیڈر جن کے لیے پالیسی دینا ضروری ہو ان کی رسائی ہونی چاہیے، یہ میں سمجھتا ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو ملاقات سے روکا گیا ہے؟ دیکھیے اس میں سمجھتا ہوں کہ دیکھا جائے تو یہ تو گورنمنٹ کے ڈومین میں آتا ہے نا اڈیالہ جیل. لیکن میں نے جیسے کہا نا کہ گورنمنٹ جون سی ہے وہ تو پلاسٹک کی ٹانگیں ہیں اس کی، تو ظاہر ہے ان کو پوچھنا پڑتا ہوگا کہیں. لیکن اس میں عمران خان صاحب کو بھی بری ذمہ قرار نہیں دے سکتا، وہ اس صورتحال کے خود بھی ذمہ دار ہیں. دیکھیے سیاست جون سی ہے نا اس میں لچک ضرور ہونی چاہیے، فلیکسیبلٹی، ورنہ درخت کی لکڑی فلیکسیبل نہ ہو وہ ٹوٹ جاتی ہے. عمران خان صاحب نے بھی ان کو چاہیے تھا کہ کھل کر مذمت کرتے 9 مئی کے واقعہ کی اور کہتے کہ یہ جن لوگوں نے کیا ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کو پارٹی سے باہر نکالتے. دیکھیں میں صاف بات کروں گا، مجھے ان سے کچھ نہیں لینا، عمران سے، مجھے نواز شریف صاحب سے کچھ نہیں لینا. غلط بات غلط ہے، ضد کر کے گالی نکال کے آپ حقائق کو سچ کو چھپا نہیں سکتے. جس کی غلطی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں، چونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ نو بڈی 25 یا 24 کروڑ جتنے بھی ہم ہیں، ہم میں سے کوئی بھی پاکستان کے اوپر نہیں ہے. نو بڈی از ابو پاکستان. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کی فوج ہے تو ہماری سرحدیں محفوظ ہیں. اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو کیا امر مانے میں معافی مانگ لوں، میں سوری کر لوں، میری سن لیجئے گا بات ذرا. جی اس سے کوئی میرے قد میں کمی نہیں آ جائے گی، میں چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا. لیکن اگر ضد میں رہنا ہے تو ظاہر ہے پھر ریاست جو ہوتی ہے وہ تو بہت مضبوط ہوتی ہے میرے بھائی. اس سے آپ نہیں الجھ سکتے، لڑ نہیں سکتے آپ. اس سے آپ بات چیت کر کے راستہ نکال سکتے ہیں. لیکن بات چیت ایک طرف آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف گالم گلوچ کرتے ہیں. تو یہ پہلے کلیئرٹی ہونی چاہیے ان صاحب کے ذہن میں بھی کہ جو اڈیالہ میں بیٹھے ہیں. چونکہ دیکھیں تنگ آمد بجنگ آمد، آپ مجھے ایک دفعہ گالی دیں گے میں شاید اگنور کروں، دوسری دفعہ دیں گے میں شاید پھر اگنور کروں، تیسری دفعہ دیں گے تو میں آپ کے منہ پہ تھپڑ ماروں گا، جتنی میرے بازوؤں میں طاقت ہوگی میں ماروں گا، میں ریٹیلیٹ کروں گا. وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد. اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ پاکستان کو، کہ ایک سیاسی ڈیڈ لاک ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک لاک، ڈیڈ لاک میں ایک لاک ہے، ایک تالا ہے. یہ ایسا تالا ہے جس کی 2 چابی ہیں، یہ ایک چابی سے نہیں کھلے گا. اچھا پی آئی کی نجکاری ہوئی ہے ابھی حال ہی میں، وہ صحیح فیصلہ تھا؟ دیکھیے کوئی بھی جو حکومتیں ہوتی ہیں نا، جیسے ترقی یافتہ ممالک کہہ لیں، وہاں یہ ساری چیزیں پرائیویٹائز ہوئی ہیں. اصل چیز ہوتی ہے، لفظ ہوتا ہے ٹرانسپیرنسی، کہ کیا یہ شفاف طریقے سے ہوا ہے. اگر شفاف طریقے سے ہوا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اگر شفاف طریقے سے نہیں ہوا تو کل کلاں کو پتہ چل جائے گا. ایک ان کے نامہ اعمال میں بائیں ہاتھ میں ایک اور چیز آ جائے گی. آپ کو شفافیت نظر آئی ہے اس میں؟ آئی ایم ناٹ اے ٹیکنیکل پرسن. پھر بھی لیکن ایز اے انالیسز آپ کے کیا ہے؟ دیکھیں جی، جو سننے میں آ رہا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ وہ 10 ارب روپے ملا ہے، تو باقی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں لگائیں گے بہتری کے لیے. ہاں تو حکومت کو تو پھر 10 ارب ہی ملا نا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوا پی آئی اے سے جان آپ کی، کیونکہ آپ چلا نہیں پا رہے تھے. ہر سال اربوں روپیہ، 8-9 ارب روپیہ آپ کو دینا پڑتا تھا ٹو گیٹ اٹ گوئنگ. وہ کم از کم اللہ کرے 7-8 ارب روپیہ کو غریب لوگوں کو ریلیف دینے میں مل جائے، جو آپ کا اسپینڈ ہوتا تھا پی آئی اے کی کرتے تھے. تو لیکن اس کے لیے ویٹ کریں، پتہ چل جائیں گے. اگر اس میں کوئی ریفری ہوئی ہوگی تو بظاہر تو انہوں نے بڑا کمال طریقے سے کیا ہے، لیکن اس میں گورنمنٹ کی کٹی میں آیا ہے 10 ارب
125 ارب وہ کہتے ہیں ہم لگائیں گے، اب وہ دیکھیں گے جب لگائیں گے۔ اچھا کرمانی صاحب، ایک بڑا سوال ہے، یہ لوگ بھی پوچھتے ہوں گے لیکن میرا بھی ہے، کیا یو ٹرن لیں گے آپ؟ خان صاحب والا یو ٹرن نہیں، پی ایم لین میں واپسی کا یو ٹرن۔ اس کے جواب میں آپ کو منیر نیازی صاحب کا ایک شعر سنا دیتا ہوں۔ منیر نیازی صاحب کا شعر ہے، واپس نہ جا وہاں، واپس نہ جا وہاں کہ تیرے شہر میں منیر، واپس نہ جا وہاں تیرے کہ شہر میں منیر، کہ تیرے شہر میں منیر، جو جس جگہ پہ تھا وہ وہاں پر نہیں رہا۔ نہ سمجھوں یا ہاں سمجھوں؟ ایسے کہنے نا چٹی نہ ہے۔ آخری بس کچھ سوال، گانے سنتے ہیں آج بہت کل؟ بہت، ہمیشہ سنتا ہوں، ہمیشہ سے؟ ہمیشہ۔ کون سا سنگر پسند ہے؟ مجھے پاکستان کے میں سے مہدی حسن صاحب، احمد رشدی صاحب، مسعود رانا صاحب، میں پرانی بات کر رہا ہوں کہ میں نئے لوگوں کو نہیں میں اتنا جانتا۔ میڈم نور جہاں ہیں، رونا لیلا صاحبہ ہیں، مالا بیگم، اور بھی بہت ہیں جن کو میں سنتا ہوں۔ آپ مجھے لگتا ہے یار غار یار سفر میاں صاحب کے بھی رہے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے سفر کے دوران میاں صاحب نے بھی فرمائش کی ہو کہ یار یہ گانا لا لو؟ وہ گانا سنتے تھے ویسے، پسند کرتے تھے میاں صاحب؟ ہاں، وہ میاں صاحب کبھی کبھی لگا لیتے تھے کون سا گانا، پسندیدہ کوئی مختلف، میوچل پسندیدہ گانا ہو؟ نہ تم ہمیں جانو ہاں، نہ ہم تمہیں جانے، واہ، مگر لگتا ہے ایسا میرا ہمدم مجھے مل گیا۔ یہ گانا انہوں نے ایک دفعہ سنایا تھا، سنا تھا میں نے، انہوں نے کیا ہوتا ہے سی ڈی اس کے اوپر۔ جی جی، مجھے فلموں کا بہت شوق رہا ہے۔ میں نے بچپن میں 2 میرے بڑے شوق تھے اور دونوں ہی میرے والد کو سخت ناپسند تھے، ایک پتنگ بازی کا اور دوسرا فلمیں دیکھنا اور گانے، اور اسپیشلی جو میرا فیوریٹ ہیرو ہیروئنس تھے، ایک تو اللہ کو پیارا ہو گیا وحید مراد صاحب، چاکلیٹی ہیرو، ہاں، اور دوسرا میری پسندیدہ ہیروئن محترمہ زیبا صاحبہ، وہ تو یاد ہے، اللہ انہیں زندگی دے، لمبی صحت دے، تندرستی دے۔ تو ابھی آپ کا دوسرا جو شوق ہے پتنگ بازی کا، وہ ابھی اب تو نہیں، بسنت ہو رہی ہے؟ اب تو نہیں، لیکن یہ ڈینجرس بسنت ہو گئی ہے۔ ہماری بسنتیں جو سی ہوتی تھیں ان میں یہ دھاتی تار نہیں استعمال ہوتی تھی، وہ تو ایک بڑا فیسٹیویٹی ہوتی تھی، بڑا ایک بڑی بڑی فیملیز آتی تھیں۔ یہ کمرشلائز ہو گیا نا، جب سے پالیٹکس کمرشلائز ہوئی نا، ہر چیز کمرشلائز ہو گئی۔ آپ کو لگتا ہے یہ جو بسنت ابھی ہو رہی ہے اس کا نقصان ہوگا؟ یہ ہوا تو ہے نہیں ابھی، ہاں، وہ بچہ ہوا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ 25 کتنے سال ہو گئے تھے اس کو بند ہوئے؟ 15 سال؟ جی، تقریباً 2 دہائیاں تو ہو گئی 2 ہیں۔ دہائیاں ہو گئی ہیں۔ جی، تو لوگوں کو اور تفریح کی طرف لگا دیں، یا تو پھر آپ انشور کریں کہ اس سے کسی کا جانی نقصان نہیں ہوگا۔ اب ایک تو ہو گیا، اللہ رحم کرے، ویسے میں اب کیا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، ویسے اگر آپ کو آفر دی جائے کہ بسنت انجوائے کرتے ہیں، آپ کو اندرون لے کے جائے گا، تو دل کرے گا کوئی پتنگ اڑائیں گے؟ ہاں ضرور اڑاؤں گا، کیوں نہیں اڑاؤں گا؟ ابھی جو بسنت آئے گی؟ ہاں ضرور اڑاؤں گا اگر مجھے کوئی بلائے گا، چونکہ میں آپ کو بتایا نا مجھے بہت کبھی مار پڑی تھی پتنگ اڑانے پہ؟ نہیں، کیونکہ میں زیادہ پتنگ جب اڑاتا تھا تو میں اپنی ننیحال چلا جاتا ہوتا تھا تاکہ والد صاحب سے دور۔ تو جب میں نے فلمیں بھی دیکھنی ہوتی تھیں تو میں گھر سے غائب ہوتا تھا، تو میرے والد پوچھتے تھے وہ کدھر ہے بھائی آصف، میری والدہ کو، تو وہ میرے ساتھ ملی ہوئی تھیں، تو وہ کہتی تھیں وہ نانی کی طرف گیا ہوا ہے، اور وہ سمجھ جاتے تھے کیوں؟ نہیں ان کو نہیں پتہ چلتا تھا، نہیں ان کو نہیں پتہ۔ اچھا، آپ دل پھینک ہیں؟ ہوتا تھا کسی حد تک، اچھا، ہاں ہر شخص ہوتا ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں۔ کتنی دفعہ محبت ہوئی؟ یار میں ایک بات بتاؤں آپ کو، محبت تو ہوتی ہے انسان کو، لیکن ایک یک طرفہ ہوتی ہے، ایک 2 طرفہ ہوتی ہے۔ تو یک طرفہ محبت تو خیر میں سمجھتا ہوں بے وقوفی ہے، لیکن کرتے ہیں لوگ، لیکن انجام میں نے دیکھا اس کا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اوکے، وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، اس دل کی وہی ویرانی وہی تنہائی۔ تو
آپ کو لیکن محبت ہوئی تھی اور بعد میں شادی جو محبت کی نہیں تھی؟ نہیں، میری شادی میری ارینجڈ ہے. ہاں. محبت بہت ہو جاتی ہے انسان کو. جب آپ خوبصورت چہرہ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ایک انفیچویشن کہہ لیں اس کو. فیسینیٹ کرتا ہے. کیوں نہیں، ہر انسان کو کرتا ہے، آپ کو نہیں کرتی؟ نہیں، محبت ہے ہی فیسینیشن ہے. ایک جذبہ نا اللہ نے ڈالا. ہاں. جیسے ایک ہے لائکنگ ہے، ڈس ہم. لائکنگ ہے. آپ کو نیلا رنگ پسند ہے، مجھے کالا رنگ پسند ہے، تو لیکن پسندیدگی تو ہوتی ہے. اور محبت اگر یہ جینون ہو، اگر جینون محبت ہو، جس جینون کیا ہوتی ہے، ون آن ون ہم. لائلٹی، پھر تو کمال کی بات ہے. لیکن آج کل کے دور میں اب کچھ چیزیں، محبت بھی کمرشلائز ہو گئی ہے اور میٹیریلائز ہو گئی ہے. ہم نے میٹیریلائز اور کمرشلائز والی محبتیں نہیں کی. آپ کو آخری پرپوزل کب آیا تھا؟ کائے کا؟ محبت کا ہو یا شادی کا ہو؟ نہیں، اب تو بڑا عرصہ ہو گیا یار. نہیں پھر بھی اب کچھ تو یاد ہوگا. بوڑھے ہو کتنی گئے. ایج میں؟ نہیں، مجھے دیکھیں، خوبصورتی چاہے پہاڑوں کی ہے، چاہے درختوں کی ہے، وادیاں ہیں. جیسے مجھے پہلی محبت تو میری مری تھی. مری جو ہے اب ہمارا ایریا، میری فرسٹ محبت وہ تھی. آج بھی مجھے مری سے بہت محبت ہے، حالانکہ اس کو برباد تباہ کر دیا گیا، اس کا حسن ہی نہیں رہا جو ہمارے بچپن میں تھا. تو طرح طرح کی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن محبت ایک لطیف جذبہ ہے. اگر اس میں لائلٹی ہو، آنیسٹی ہو اور دو نمبری نہ ہو تو وہ بہت خوبصورت جذبہ ہے. ذریعہ معاش کیا آپ کا؟ میرا ذریعہ معاشی ہے جی کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ بس چھوٹا سا میں نے کچھ رزق کا سلسلہ رکھا ہوا ہے، جہاں سے میری اللہ تعالیٰ اس کا کرم ہے کہ اس نے میرا بھرم رکھا ہوا. اچھا، آپ کو کبھی رشوت آفر ہوئی؟ رشوت ایز سچ تو کسی کی جرت نہیں تھی، کیونکہ ان کو میرے مزاج کا پتہ تھا. لیکن یہ ضرور لوگ آئے مجھے کہ جی یہ کام کروا دیں تو جناب علی اس میں وہ جو آپ کا جو شیئر بنے گا، اس قسم کی بات. تو وہ میں سمجھ جاتا وہ تھا. گفٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے وہ تحفہ آ گیا ہے، یہ چھوٹا نہ سا. میرے باپ دادا نے یہ کام کیا، نہ میں نے. نو نو نو. کوئی ایک ایسی چیز جس پہ پچھتاوا ہے آج بھی آپ کو کہ یہ نہیں مجھے کرنی چاہیے تھی؟ ہاں، وہ کیا؟ میں بنیادی طور پر آیا میں ڈاکٹر. میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے میڈیکل کا امتحان پاس کیا ہوگا. پھر میں نے 10-12 سال پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ایز سینئر میڈیکل آفیسر بھی کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے میڈیکل کیریئر کو ہی پرسو کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ جو سیاست کا ایک شوق یا ٹھرک کہہ لیں مجھے لے آیا یہاں، جو میں نے 18-20 سال میں سمجھتا ہوں ادھر. کاش میں یہ ٹائم اپنی ہائر ایجوکیشن کو دے دیتا تو آج میں اگر بلینئر نہیں تو ملٹی ملینئر ضرور ہوتا. سر، ابھی آپ نے رائے دینی ہے بس کچھ سیاستدانوں کو. میاں نواز شریف کو اگر آپ آج کوئی رائے دینا چاہیں تو کیا ہوگی؟ میاں صاحب کو میں یہی دینا چاہوں گا کہ ان کو ایک فعال کردار ادا کرنا چاہیے. ابھی ان کی ضرورت ہے اس ملک کو. ہے. میاں شہباز شریف کو کیا رائے دیں گے؟ یہی ہے کہ وہ تھوڑا سا غصہ کم کیا کریں. مریم بی بی کو؟ مریم بی بی کو کیا میں یہی رائے نہیں دے سکتا ہے. وش ہر آل دا بیسٹ. مولانا فضل الرحمان؟ مولانا صاحب کو تو ہمیں ان سے رائے لینی چاہیے، وہ تو اتنے زیرک آدمی ہیں. آصف علی زرداری؟ آصف علی زرداری صاحب کو چاہیے کہ وہ اور نواز شریف صاحب مل کے اس جو پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے اس میں اپنا رول پلے کریں، اس کو ختم کرنے میں. بلاول بھٹو؟ بلاول بھٹو کو یہی کہ وہ اپنی نانا اور والدہ کے نقش قدم پر اللہ چلا اسے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں سر عمران خان؟ عمران خان کو یہ کہ سیاست میں ضد اور اصول میں فرق ہے، وہ اس کو سمجھیں. سر تھینک یو سو مچ. آپ کا بڑا قیمتی وقت ہم نے لیا اور میں نے بڑا انجوائے کیا سر. مہربانی. پتہ نہیں اچھا ہوا کہ نہیں ہوا، بڑی باتیں رہ گئی ہیں یار.
یہ گھنٹے ڈیڑھ میں نہیں ہو سکتی چیزیں. آصف کرمانی صاحب کا پوڈ کاسٹ ہو, انٹرویو ہو, یا پھر ویسے ہی گفت و شنید کر رہے ہوں, مجھے لگتا ہے کہ آپ میری طرح انجوائے کرتے ہیں, کیونکہ تاریخی پہلو سے انہوں نے اپنے اندر بہت کچھ پیوست کیا ہوا ہے. آج بھی ہم گاہے گاہے ان سے بات کرتے رہیں گے, سنتے بھی رہیں گے, کچھ چیزیں جو ہیں ڈسکس کر کے سیکھنے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے. پوڈ کاسٹ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.